السلام علیکم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حضرت اسماعیل علیہ السلام کی مادری زبان قطبی تھی، پدری زبان عبرانی تھی اور ان کے سسرال عربی زبان والے تھے۔ انہی سے حضرت اسماعیل علیہ السلام نے عربی زبان میں کمال پیدا کیا۔ انہوں نے 137 سال کی عمر پائی۔ عدنان اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے اجداد میں 21ویں پشت میں ہیں۔ یہ قیدار کی اولاد میں سے تھے۔ ایک حدیث میں آتا ہے کہ جب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اپنا سلسلہ نسب بیان فرماتے تو عدنان پر پہنچ کر رک جاتے، آگے نہ بڑھتے۔ فرماتے تھے کہ ماہرین نسب غلط کہتے ہیں، تاہم علماء کی تحقیق کے مطابق عدنان اور حضرت ابراہیم علیہ السلام کے درمیان 40 پشتیں ہیں۔ جامع ترمذی میں حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا بیان ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اللہ تعالیٰ نے خلق کی تخلیق فرمائی تو مجھے سب سے اچھے گروہ میں رکھا، پھر ان کے 2 گروہوں میں سب سے زیادہ اچھے گروہ میں مجھے رکھا، پھر قبائل کو چنا تو مجھے سب سے اچھے قبیلے میں رکھا، پھر گھرانوں کو چنا تو مجھے سب سے اچھے گھرانے میں رکھا، لہٰذا میں اپنی ذات کے اعتبار سے بھی سب سے اچھا ہوں اور اپنے گھرانے کے اعتبار سے بھی سب سے ممتاز ہوں۔ عدنان جن کا اوپر ذکر ہو چکا ہے، ان کے بارے میں قاضی سلیمان منصور پوری فرماتے ہیں کہ ان کا من جانب اللہ محترم ہونا اس طرح ثابت ہے کہ بخت نصر نے جب عربوں پر پہلا حملہ کیا تب ارمیہ اور برقیہ علیہ السلام نے بخت نصر کو بتایا تھا کہ عدنان کو چھوڑ کر دیگر قبائل پر حملہ کرنے کی اسے اجازت ہے۔ چنانچہ بخت نصر نے عدنان کو چھوڑ کر دیگر قبائل پر حملہ کیا اور انہیں اسیر کر کے لے گیا۔ ان اسیروں کو اس نے وادی فرات میں لے جا کر آباد کیا۔ انہی لوگوں نے عرب کی سلطنت انبار کی بنیاد رکھی۔ عدنان کے 2 بیٹے تھے، ایک کا نام معید تھا، ان کا نام نسب نبوی میں آتا ہے، دوسرے بیٹے کا نام وعد تھا۔ انہوں نے حجاز سے اٹھ کر یمن میں اپنی سلطنت قائم کر لی تھی۔ معید کے بڑے بیٹے نزار تھے۔ امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ کا نسب ان سے ملتا ہے۔ ان کی اولاد مضر میں سے کنانہ تھے۔ کنانہ کا ذکر حدیث شریف میں آتا ہے کہ کنانہ سے قریش کا قبیلہ وجود میں آیا۔ ان کا نام فہر تھا۔ ان کے دور میں حسان حاکم یمن اپنی فوج لے کر مکہ معظمہ پر حملہ آور ہوا۔ اس کا مقصد یہ تھا کہ خانہ کعبہ کو گرا کر اس کا ملبہ یمن لے جائے اور وہاں کعبہ تعمیر کرے۔ فہر نے اپنے بھائیوں کے ساتھ اس کا مقابلہ کیا۔ حسان کو شکست ہوئی، اسے گرفتار کر لیا گیا، 3 سال تک قید رہا، پھر فہر نے اسے آزاد کر دیا۔ حسان یمن واپس جا رہا تھا کہ راستے میں مر گیا۔ اس کی فتح سے فہر کی عظمت و شوکت کا دبدبہ پورے عرب میں قائم ہو گیا۔ لغت حجاز میں قریش وہیل مچھلی کو کہتے ہیں۔ یہ سمندر کا سب سے بڑا جانور ہے۔ فہر اور ان کی اولاد کو قریش اس لیے کہا جانے لگا کہ وہ عرب بر میں تمام قبائل سے زیادہ طاقتور اور عظیم الشان تھے۔ اس سے پہلے کہ قریش اور ان کے بعد کے حالات بیان کیے جائیں، تھوڑی دیر کے لیے ہم مکہ کی عمارت کے حوالے سے بات کر کے دوبارہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے آباء و اجداد کی بات کریں گے۔ حضرت اسماعیل علیہ السلام تا حیات مکہ کے متولی رہے۔ ان کے بعد ان کے بیٹے نابد اور قیدار اس کے متولی بنے۔ ان کی معیشت کا دار و مدار یمن اور مصر و شام کی تجارت پر تھا۔ ان کے بعد ان کے نانا مزاح بن عمرو جرومی نے زمام کار اپنے ہاتھ میں لے لی اور مکہ کی سربراہی بنو جریم کی طرف منتقل ہو گئی۔ ایک لمبی مدت تک وہ عملہ مکہ کے والی بنے رہے۔ حضرت اسماعیل علیہ السلام چونکہ بیت اللہ کے بانی و معمار تھے، اس لیے ان کی اولاد کو ایک باوقار مقام حاصل رہا، لیکن اقتدار و اختیار میں ان کا کوئی حصہ نہ تھا۔ حضرت اسماعیل علیہ السلام کا زمانہ تقریباً 2000 سال قبل مسیح کا ہے۔ اس حساب سے مکہ میں قبیلہ جریم کا وجود کوئی 2100 برس تک رہا۔ ان کی حکمرانی 2000 سال تک رہی۔
حضرت اسماعیل علیہ السلام کی اولاد اس عرصے میں گوشہ گمنامی سے نہ نکل سکی، یہاں تک کہ بخت نصر کے ظہور سے کچھ پہلے بنو جریم کی طاقت کمزور پڑ گئی اور مکہ کے افق میں عدنان کا سیاسی ستارہ جگمگانا شروع ہوا۔ مکہ میں بنو جریم کی حالت خراب سے خراب تر ہوتی چلی گئی، انہیں تنگ دستی نے آ گھیرا۔ نتیجہ یہ ہوا کہ انہوں نے ظاہرین بیت اللہ پر زیادتیاں شروع کر دیں، وہ بیت اللہ کا مال کھانے والوں سے بھی دریغ نہیں کرتے۔ بنو عدنان ان کی اس حالت سے سخت نالاں تھے اور ان کی حرکات پر کڑتے رہتے تھے، چنانچہ بنو خزاعہ نے اس نفرت سے فائدہ اٹھایا، انہوں نے بنو عدنان کی حمایت سے بنو جریم کے خلاف جنگ چھیڑ دی اور یہ دوسری صدی عیسوی کے وسط میں بنو جرہم کو مکہ سے بے دخل کر کے اقتدار پر قبضہ کر لیا۔ بنو جریم نے مکہ چھوڑتے وقت زمزم کا کنواں پاٹ دیا۔ مسعودی نے لکھا ہے کہ اہل فارس پچھلے دور میں بیت اللہ کے لیے اموال اور جرات بھیجتے رہتے تھے۔ ساسان بن بابک نے سونے کے بنے ہوئے 2 ہرن، جوہرات، تلواریں اور بہت سا سونا بھیجا تھا۔ عمرو بن حارث جرومی نے یہ سارا مال زمزم کے کنویں میں دفن کر دیا اور خود یمن کی طرف روانہ ہو گیا۔ اب بنو خزاعہ نے مکہ پر تنہا اپنی حکمرانی قائم کی، ان کا اقتدار 300 برس تک قائم رہا، حتیٰ کہ قزح بن کلاب کا ظہور ہوا۔ قزح ابھی ماں کی گود میں تھے کہ ان کا والد انتقال ہو گیا۔ ان کی والدہ نے رابعہ بن حرام سے شادی کر لی اور بچے سمیت خاوند کے ساتھ شام چلی گئیں۔ قزح جوان ہوئے تو مکہ واپس آئے اور ان کی شادی مکہ کے والی حلیل خزاعی کی بیٹی سے ہو گئی۔ حلیل کا انتقال ہوا تو مکہ اور بیت اللہ کی تولیت کے لیے بنو خزاعہ اور قریش میں جنگ ہوئی۔ قریش فتح یاب ہوئے اور قزح مکہ اور بیت اللہ پر قابض ہو گئے۔ قزح کا مکہ پر قبضہ اور تولیت 440 عیسوی کی بات ہے۔ انہوں نے بہت سے قابل ذکر کارنامے انجام دیے۔ حرم کعبہ کے شمال میں دارالندوا تعمیر کیا، اس کا دروازہ بیت اللہ کی طرف تھا۔ یہ در حقیقت قریش کی پارلیمنٹ تھی، جہاں تمام اہم معاملات کے فیصلے ہوتے تھے۔ یہاں جنگ کی تیاری بھی ہوتی، قافلے باہر جاتے تو یہاں سے تیار ہو کر جاتے، نکاح اور دیگر تقریبات کے مراسم بھی یہیں ادا ہوتے۔ انہوں نے سقائیہ یعنی حاجیوں کو آب زمزم پلانا اور فادہ حجاج کی ضیافت کرنا، جو خدام حرم کا سب سے بڑا منصف تھا، قائم کیا۔ تمام قریش کو جمع کر کے انہیں حجاج کی خدمت اور ضیافت کے لیے تیار کیا اور ان پر واضح کیا کہ لوگ سینکڑوں میل کی مسافت طے کر کے آتے ہیں، ان کی میزبانی قریش کا فرض ہے۔ ایک سالانہ رقم مقرر کی جس سے منی اور مکہ مکرمہ میں حجاج کو کھانا تقسیم کیا جاتا تھا۔ انہوں نے چمڑے کے خوص بنائے جن میں ایام حج میں پانی بھر دیا جاتا تھا۔ بعض مورخین نے لکھا ہے کہ قریش کا لقب انہی کو ملا تھا۔ مورخین اس کی وجہ سے یہ بیان کرتے ہیں کہ انہوں نے خاندان کو جمع کر کے کعبہ کے آس پاس بسایا تھا۔ ان کے 6 بیٹے تھے، جن میں عبد الدرار اور عبد مناف نے زیادہ شہرت حاصل کی۔ مرتے وقت انہوں نے تمام مناصب اپنے بڑے بیٹے عبد الدرار کو سونپے، تاہم عبد مناف نے اپنی خصوصیات کے باعث قریش کی سیادت حاصل کر لی اور انہی کا خاندان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا خاص خاندان ہے۔ عبد مناف کے 6 بیٹے تھے، ان میں سے ہاشم نہایت مالدار اور با اثر تھے۔ انہوں نے بھائیوں کو اس بات پر آمادہ کیا کہ بنو عبد درار سے حرم کے مناصب واپس لے لیے جائیں، کیونکہ وہ لوگ اس منصب کے اہل نہیں۔ عبد الدرار کے لوگوں نے انکار کیا اور جنگ کی تیاریاں شروع کر دی۔ بالآخر صلح ہو گئی۔ بنو عبد الدرار نے ساقیہ اور فادہ بنو ہاشم کو واپس کر دیا۔ ہاشم اپنے قبیلے کے سربراہ مقرر ہوئے، اپنی ذمہ داریاں بڑی خوبی سے ادا کرتے تھے۔ انہوں نے حجاج کی خدمت اس شاندار طریقے سے کی کہ لوگ مثالیں دینے لگے، تجارت کو خوب ترقی دی، کیسر و روم سے خط و کتابت کی اور اس سے یہ فرمان حاصل کر لیا کہ قریش اس کے ملک میں سامان تجارت لے کر جائیں تو ان سے کوئی ٹیکس نہ لیا جائے۔ حبشہ کے بادشاہ نجاشی سے بھی اسی قسم کا فرمان حاصل کیا۔ اہل عرب سردیوں میں یمن اور حبشہ کا سفر کرتے تھے اور گرمیوں میں شام اور ایشیائے کوچک تک تجارت کے لیے جایا کرتے تھے۔ اس زمانے میں انگوریہ موجودہ دور میں ترکی کا دارالحکومت انقرہ
ایشیائے کوچک کا مشہور شہر تھا۔ یہاں روم کا بادشاہ کیسر کے لقب سے رہتا تھا۔ قریش انگوریا جاتے تو کیسر نہایت عزت سے پیش آتا اور ان کا استقبال کرتا تھا۔ اس دور میں قافلوں کے لیے راستے محفوظ نہ تھے۔ ہاشم نے مختلف قبائل کے دورے کیے اور ان سے معاہدے کیے کہ وہ قریش کے کاروان تجارت کو ضرر نہ پہنچائیں گے۔ اس کے صلے میں کاروان قریش ان قبائل میں ان کی ضرورت کی چیزیں لے کر خود بہم پہنچائے گا اور ان سے خرید و فروخت کرے گا۔ یہی سبب تھا کہ عرب میں باوجود عام لوٹ مار کے قریش کا قافلہ تجارت ہمیشہ محفوظ رہتا تھا۔ ایک دفعہ مکہ میں قید پڑا۔ ہاشم نے اس قید میں روٹیوں کا چورا کر کے لوگوں کو کھلایا۔ اس وقت سے ان کا نام ہاشم مشہور ہو گیا۔ عربی زبان میں چورا کرنے کو حشم کہتے ہیں، جس کا اسم فاعل ہاشم ہے۔ ایک بار وہ تجارت کی غرض سے شام گئے۔ راستے میں مدینہ ٹھہرے۔ وہاں سال کے سال بازار لگتا تھا۔ بازار گئے تو ایک عورت کو دیکھا۔ اس کی حرکات و سکنات سے شرافت و فراست کا اظہار ہوتا تھا، ساتھ ہی ساتھ وہ نہایت حسین و جمیل بھی تھی۔ دریافت کیا تو معلوم ہوا کہ اس کا نام سلمیٰ ہے اور بنو نجار سے تعلق ہے۔ اس کا والد بھی سردار قبیلہ تھا۔ ہاشم نے شادی کی، درخواست کی تو قبولیت کر لی گئی، نکاح ہو گیا۔ انہوں نے مدینہ میں کچھ دیر قیام کیا۔ ہاشم وہاں سے فلسطین تشریف لے گئے۔ بعد میں سلمیٰ کے ہاں ایک بیٹا پیدا ہوا۔ اس کا نام شیبہ رکھا گیا۔ ہاشم غزوہ کے شہر میں مقیم تھے، وہیں بیمار ہو کر وفات پا گئے اور وہیں دفن ہوئے۔ ادھر ان کے بیٹے شیبہ مدینہ ہی میں پرورش پاتے رہے۔ جب ان کی عمر 8 سال ہوئی تو ہاشم کے بھائی، جن کا نام مطلب تھا، مدینہ گئے۔ بھتیجے سے ملاقات ہوئی، بھائی کی محبت سے جوش مارا، 3 دن وہاں رہے۔ شیبہ کی والدہ سے بچے کو مکہ لے جانے کی خواہش ظاہر کی اور چوتھے دن شیبہ کو ساتھ لے کر مکہ مکرمہ روانہ ہو گئے۔ یہی ہمارے پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے دادا محترم ہیں۔ شیبہ کا لفظی معنی بوڑھا ہے۔ جب وہ پیدا ہوئے تو ان کی چندیا میں چند بال سفید تھے، اس لیے شیبہ نام رکھا گیا۔ مکہ آئے تو ان کے چاچا مطلب نے بیٹوں سے بڑھ کر ناز و نعم سے پرورش اور تربیت کی۔ اس احسان مندی کی قبولیت اور اظہار کے طور پر یہ تمام عمر عبد المطلب یعنی مطلب کے غلام کہلاتے رہے۔ اصلی نام پر یہ لقب اس قدر غالب آ گیا کہ عبد المطلب ہی ان کا اصل نام سمجھا جاتا ہے۔ ان کی شہریت سید قریش کے لقب سے تھی۔ ان کا نام شہبیتا، الحمد، فیاض اور مزمم طیر السماء بھی آتا ہے۔ یہ بلا شبہ سید قریش تھے۔ قریش میں ان کے اس خطاب کا کوئی منکر نہ تھا۔ ہاشم کے 3 اور بھائی مطلب، نوفل اور عبد شمس تھے۔ اپنے باپ کے بعد جب ہاشم قوم کے سربراہ بنے تو ان کے بھتیجے امیہ بن عبد شمس نے ان کی سرداری تسلیم کرنے سے انکار کر دیا۔ عسقلان کا ایک کاہن منصف ٹھہرا۔ اس نے ہاشم کے حق میں فیصلہ دیا اور امیہ کو 10 برس کے لیے جلا وطن ہونا پڑا۔ امیہ کو اپنے چچا ہاشم سے جو اختلاف شروع ہو گیا تھا وہ آئندہ نسلوں میں بھی منتقل ہوا۔ ہاشم اور مطلب کی اولاد ایک جانب اور نوفل اور عبد شمس کی اولاد دوسری جانب رہا کرتی تھی۔ ان دونوں خاندانوں کی باہمی منافرت اور عداوت کے بیسیوں واقعات مشہور ہیں۔ یہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے وجود معصوم کی برکت تھی کہ نسلوں کی عداوتیں آپ کی تشریف آوری کے بعد مختوم ہو گئیں۔